بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے اور ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک وہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو، جس سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تمہیں پہنچنے والی ہے، تم سے ملاقات کرنے والی ہے، موت آنے والی ہے، یہ تم سے مل کے رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو غیب کو بھی جاننے والا ہے، حاضر کو بھی جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بتائے گا جو تم کام کیا کرتے تھے، جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس پر موت آتی ہے، تو اس کے گھر والوں کو خصوصاً، اس کے عزیز و اقارب کو اور اس کے جاننے والوں کو، اس کے دوست احباب کو بہت صدمہ پہنچتا ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے، اور خاص کر کے وہ رخصت ہونے والا شخص، فوت ہونے والا شخص اگر نوجوان ہو، کم عمر ہو، تو اس کا صدمہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہمارے گاؤں سدن گلی باغ آزاد کشمیر کا ایک باسی جو سعودی عرب میں کام کر رہا تھا اور نوجوان تھا، کم عمر نوجوان، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اچانک اس کی موت کی خبر آ پہنچی کہ حرکت قلب، دل کے بند ہو جانے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوگی، اچانک فوت ہو گیا۔ یہ صدمہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ اس کے عزیز و اقارب پریشان اور غمگین ہیں، اس کے رشتہ دار اور پورے کا پورا گاؤں سوگوار ہے، گاؤں کی فضا غمگین ہے، افسردہ ہیں لوگ۔ لیکن یاد رکھیے یہ ایک حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیٹی نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول، میرا بیٹا موت کے قریب ہے، موت کے منہ میں ہے، اس کی سانس اٹک رہی ہے، قریب ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو خبر لے کر آیا تھا اس کو فرمایا کہ جاؤ میری بیٹی کو یہ پیغام سنا دو، اس میں ہمارے لیے تسلی ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے جن کے گھر میں یہ موت کا واقعہ پیش آ چکا ہے، ان کے لیے تسلی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ میری بیٹی کو کہہ دو، اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لے لیا ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، ہمارا کچھ نہیں تھا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ، جو اللہ نے لیا ہے اسی کا تھا، اس نے لے لیا۔ وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور وہ مالک ہے، جسے چاہتا ہے جو عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے، اس کی ملکیت ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے ایک سیکنڈ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ایسا ہونا تھا، اس پر انسان بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس مالک کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، اور فرمایا کہ آپ صبر کیجئے، میری بیٹی کو یہ پیغام سنا دیجئے، صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، صبر کا اجر بہت بڑا ہے۔ فَلْتَصْبِرْ، صبر کر اللہ کی رضا پر، اور صبر کرتے ہوئے ثواب کی امید بھی رکھنی ہے کہ میں یہ صبر کر رہا ہوں، میں یہ صبر کر رہی ہوں،
ہمارا یہ پیارا ہم سے جدا ہو گیا، لیکن ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، ہم نے الفاظ وہی نکالنے ہیں جس کا رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب کوئی مصیبت عام پہنچتی ہے تو جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم سب کے سب اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ فَلْتَصْبِرْ، فرمایا صبر کیجئے، وَلْتَحْتَسِبْ، اور اس پر ثواب کی امید رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو وہ چھوٹا بچہ، آپ کی بیٹی کا بیٹا، اس کی سانسیں پرواز کر رہی تھی، آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ رحمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں رکھا ہوا ہے، یہ رونا یہ رحمت ہے۔ آنسو تو آ سکتے ہیں لیکن زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات نہیں نکالنے، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں اس بھائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بہترین گھر عطا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں کو، اس کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ لیکن لواحقین کے لیے یہ پیغام ہے، انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمی، یہ اللہ کی امانت تھی۔ فاصبروا، صبر کیجئے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی بیٹی کے لیے، فلتصبر، آپ صبر کیجئے، ولتحتسب، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیے۔ اللہ تعالیٰ تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے، اور ہمارے اس بھائی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا وارث اور مہمان بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ الجنت الفردوس۔